ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سے روافض کی طرح حسن یاری بھی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عقد نکاح ہوا تو وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، یہ عقد ثانی تھا۔ خود اس کے الفاظ کیا ہیں وہ آپ سن لیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ لیکن اس کی عمر جو ہے وہ اتنی نہیں تھی، اس کے پہلے شادی بھی تھی عائشہ کی، وہ طلاق بھی ہو چکی تھی اس کی۔ وہ عائشہ جو ہے نا وہ شیعہ کتابوں سے، ہاں وہ کتاب اس میں طبقات ابن سعد میں ہے کہ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ طلاق بھی ہے اور اس کی عمر اتنی کم نہیں تھی۔ تو دیکھیے یہ بات دلیل کے لحاظ سے صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس نے خود سے گڑ رکھی ہے یہ بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کتابوں میں یہ روایت ہے، جیسے اس نے طبقات ابن سعد کا نام لیا، تو آپ دیکھیے طبقات ابن سعد کی جلد 10 ہے اور صفحہ 58 یہ چھپی ہوئی ہے مکتبہ الخانجی قاہرہ مصر سے۔ تو اس میں اس کی سند موجود ہے، آپ سند پر ایک نظر ڈالیں۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبرنا ہشام بن محمد، ہم سے یہ روایت ہشام بن محمد بن صائب کلبی نے بیان کی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے ان ابی ہی ان ابی صالح، اور وہ ابو صالح سے روایت کرتا ہے عن ابن عباس، پھر یہ مل کر آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس روایت کو منسوب کرتے ہیں۔ خیر سے طبقات ابن سعد کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، روایت کا ترجمہ کیا ہے میں نہیں کرتا، چھپا ہوا جو مارکیٹ میں موجود ہے تو اس کی جلد نمبر 4 ہے اور 8واں حصہ ہے، حصہ اشتم۔ اس صفحے کی پہلی روایت دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پاس صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیام ڈالا، پیغام بھیجا نکاح کا۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر الصدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ کا پیغام دیا۔ تو آگے کیا لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ان کا ذکر ان کے سلسلے میں مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف سے ان کے بیٹے جبیر کے لیے وعدہ کر لیا، آپ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ہٹا لینے دیں۔ تو پھر آخر کار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اللہ کے رسول نے ان کو مہلت دی، پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، آپ کنواری تھی۔ تو یہ جو جھوٹے راویوں کی روایت لے کر آیا ہے، محمد ابن ہشام ہو یا ان کے والد محمد بن صائب ہوں، یہ جھوٹے راوی ہیں، طے شدہ بات ہے، کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ یہ جھوٹا تھا۔ مثال کے طور پر پہلا راوی اس کی سند میں ہشام بن محمد ہیں اور آگے اس کا نسب لکھا ہوا ہے کہ جی یہ محمد بن صائب الکلبی کا بیٹا ہے۔ تو اس کے بارے میں میزان الاعتدال میں جرا موجود ہے، ہم آپ کی سہولت کے لیے اردو ترجمے والا میزان الاعتدال لگا رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ پر واضح ہوگا کہ یہ ضعیف اور کذاب متروک راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، جھوٹا، صرف ضعیف نہیں جھوٹا راوی ہے۔ پھر اس کا باپ یہ اپنے ابا سے روایت کر رہا ہے نبی ہی کہہ کر، محمد بن صائب الکلبی مشہور ترین کذاب، جھوٹا، متروک، بدعقیدہ، فاسق، فاجر راوی ہے، بعد نے اس کو کافر تک کہا ہے اس کے عقائد کی وجہ سے، اور کذاب تو ہے، یہ طے شدہ بات ہے، کذاب راوی ہے یہ۔ آپ دیکھ لیں میزان الاعتدال جلد 6 صفحہ 175 سے 177 اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک صفحہ اسکین ہم لگا رہے ہیں، آپ دیکھیں محدثین نے اس پر کیا کیا کلام کیا ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ نیٹ سے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں 6 جلد، اور اس میں میزان میں صفحہ نمبر 175 تا 177 جلد 6 کا پڑھ کر دیکھ لیں اس کو، یہ بالکل کذاب راوی ہے۔ اب اس کی روایت لا کر کے حسن یاری یا دیگر راویوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ جی امی عائشہ پہلے سے شادی شدہ تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک اور بھی روایت پیش کرتے ہیں جو طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے، اسی جلد کے اندر 59 نمبر پیج پر، یعنی 59 نمبر کے پیج پر، تو اس کی سند جو ہے وہ بظاہر صحیح دکھتی ہے، ایک راوی ہے اجلاح کے نام سے، اس پر کچھ کلام موجود ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو آگے وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا معاملہ یہ ہے، ان کے بارے میں ان کی تاریخ ولادت اگر دیکھی جائے تو بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور بعد میں بیان کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز کے دور میں یہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال جب بھی کافی بات کا ہے، اور واقعہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ہے،
رشتہ جو ہوا تھا اور نکاح جو ہوا تھا مکہ مکرمہ میں ہوا تھا اور رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، تو یہ وہاں تھا ہی نہیں، اس وقت تھا ہی نہیں، تو کیسے اس نے یہ روایت بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا ہی نہیں، تو یہ مرسل روایت ہے۔ اور جو اہل سنہ کے اصول حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات طے ہے کہ مرسل روایت منقطع ہوتی ہے، مرسل روایت منقطع ہوتی ہے۔ تابعی تو ہیں، ثقہ بھی ہیں، لیکن آگے انہوں نے کسی بھی صحابی کا واسطہ بیان نہیں کیا کہ یہ خبر اس تک کیسے پہنچی۔ اب ممکن ہے اس نے انہی جھوٹے راویوں سے سنا ہو، لیکن ان کے بجائے جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست بیان کر دی ہو۔ بہرحال یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جب یہ ثابت نہیں ہے تو پھر اس بات کے انکار کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی کنواری خاتون سے شادی ہوئی، ایک ہی کنواری خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ان کے حق کے زوجیت میں آئیں، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی۔ یاد رہے کہ کسی بھی صحیح سند سے کسی بھی کتاب میں، یہ جتنی بھی کتابیں دکھا دیں کہ فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں کتاب میں بھی ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ 20 کتابوں میں، لیکن کہیں سند ہی غائب ہے، سند ہے ہی نہیں۔ اور جہاں سند ہے تو وہاں یہ بات بھی مذکور ہے، سند کے اندر کوئی نہ کوئی یا تو کذاب راوی ہے یا پھر انقطاع کا شبہ ہے، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ حسن یاری دوسروں سے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ ہماری صحیح روایت پیش نہیں کرتے، تو خود اس کو بھی غور کرنا چاہیے نا۔ ہمارے ہاں تو تحقیق اور زیادہ آسان ہے، اور ہمارے ہاں تحقیق کے ذرائع تو بہت زیادہ واضح ہیں، ان کی طرح نہیں کہ پتہ نہیں کتنے ہی راوی مجہول ہوتے اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھی، یہ بات جھوٹ ہے، کسی بھی صحیح دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔